بات کہی۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، پتے کی باتیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ جب کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت تنہائی میں کوئی بیٹھتا ہے تو میں تیسرا ہوتا ہوں اور میں جو ہے وہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ۔ دوسرا کہا کہ اللہ سے جب تم کو معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں تاکہ اس کو معاہدہ پورا نہ کرنے دوں اور اس کے معاہدے کو توڑ دوں۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جب آپ صدقہ نکالیں تو اس کو مستحق تک پہنچا دیں، اس کو خرچ کر دیں، مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر جب کوئی صدقہ نکال کے الگ کرتا ہے تو میں اس تاڑ میں ہوتا ہوں کہ یہ صدقہ مستحق تک نہ پہنچا سکے اور یہ اپنے خرچ کے اندر ہی اس کو ضائع کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 چیزوں کا جو شخص اہتمام کرے گا ہمارا غلبہ اور تسلط اس کے اوپر نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ کہا اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہ ہلاکت 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 کہہ کر وہ بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ 3 چیزوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لے گا تو شیطان کے تسلط سے محفوظ رہے گا اور معصیت گناہ سے دور رہے گا۔ تو یہ حقیقت یہی ہے کہ شیاطین و انس کا اچھا حضرت، اور کوئی ان کے شر سے اور ان کے نقصان سے بچنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ جو احادیث کے اندر دعائیں تلقین کی ہوئی ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی ہے، اس کا آخری ٹکڑا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ ان پر ایسا پڑتا ہے کہ جیسے آگ کا گولا ہے۔ لہٰذا اگر جو بعض دفعہ ایسے احوال ہوتے تو انسان کو پوری آیت الکرسی یاد نہیں رہتی، گھبرا جاتا ہے، تو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم بھی اگر کثرت سے پڑھنے لگے، جو آخری آیت ہے، تو ان کا تسلط نہیں ہوتا اور یہ چیزیں دفع ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نور بی بی